میں ابھی کچھ دن پہلے ایک تحریر پڑھ رہا تھا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نا ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ عورت عاقل بالغ لڑکی اگر اپنا خود نکاح کرے ابا کی مرضی کے بغیر، اگرچہ یہ معیوب حرکت ہے مگر ہو جاتا ہے نکاح۔ جمہور فقہا کے ہاں نہیں ہوتا۔ اب اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو ایک عرب تھے مصر کے عرب عالم، ان کے پاس کسی نے تحریر لکھی اور تحریر میں حنفیہ پہ، جو حنفی ہے نا امام ابو حنیفہ اور حنفی فقہ کو فالو کرنے والے، ان پہ طنز کیا کہ دیکھو کتنی صحیح حدیث ہے نبی کی، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور یہ لوگ اتنی صحیح حدیث کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کے قول کو لیتے ہیں۔ تو اس میں امت کے لاکھوں فقہا جو امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیتے آئے ہیں ان سے بھی بدگمانی، اور خود امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی بدگمانی ہوگی کہ اتنے بڑے فقیہ ہو کر اتنی واضح حدیث پر عمل نہیں کیا۔ تو کسی نے سوال بھیجا مجھے نا، تو میں نے ذرا اس پہ عرب علماء کی رائے بھی دیکھی کیا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ان عرب عالم نے امام ابو حنیفہ کے قول کے دلائل لکھے اور آخر میں لکھا کہ میرا قول تو وہی ہے جو امام شافعی کا ہے، امام مالک اور امام احمد کا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ امت کے فقہا سے اتنا بدگمان نہ ہو جتنا آپ ہو رہے ہیں۔ اور لکھا کہ امام ابو حنیفہ اور فقہ حنفی کو جو فالو کرتے ہیں ان کے پاس بھی اس بارے میں مضبوط دلائل بولو بھائی موجود ہے۔ جیسے میں نے عرب عالم کا بتایا نا، انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے بھی دلائل مضبوط ہیں۔ اب لا نکاح الا بولی، یہ حدیث تو نظر آتی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے، قرآن کی آیتیں ہیں امام ابو حنیفہ کا مذہب۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، تو کسی اور مرد سے اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کو مت روکو۔ کہتے کہ کسی بالغ لڑکی کا نکاح جو ہے وہ اس کے ولی کی اجازت کے بغیر ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو میرے عزیز مسئلہ سمجھیں کہ ایک صریح حدیث ہے میرے مدنی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں یہی متفق علیہ ائمہ اربعہ کا مسئلہ ہے کہ جب تک ولی نہ ہو، ولی سے مراد باپ ہے، باپ نہیں ہے چاچا ہے، بڑا بھائی ہے،